مارچ کا مہینہ پاکستان کے لیے سیاسی، تاریخی اور نظریاتی لحاظ سے ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ مارچ تو اس مارچ میں بھی ہوگا، لیکن گھبرائیے نہیں، ہم کسی سیاسی یا مذہبی مارچ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ حقوق نسواں سے تعلق رکھنے والے ایک مارچ کی بات کر رہے ہیں جس کو پاکستان میں عورت مارچ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عورت مارچ صرف پاکستان میں منایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ دن خواتین کے عالمی دن سے جڑا ہے، جس کا آغاز امریکی ریاست نیو یارک میں امریکی سوشلسٹ پارٹی نے 1908 میں رکھا تھا۔ پھر 2018 میں پاکستان میں اس کا نام عورت مارچ رکھ دیا گیا۔ 2018 کے بعد پاکستان کی نئی حقوق نسواں کی تحریک میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا، جس میں عورت مارچ کا جملہ اب خواتین کے عالمی دن کا عملی طور پر مترادف بنتا جا رہا ہے۔ 2018 سے شروع ہونے والے عورت مارچ میں ہر سال کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی نت نئے نعرے متعارف کروائے جاتے ہیں، کبھی طرح طرح کے مطالبات پیش کیے جاتے ہیں اور پلے کارڈ دکھائے جاتے ہیں۔ ہر سال مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین ایک آواز بن کر اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور مختلف سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن کیا ان خواتین کو اپنے تمام سوالوں کے جواب مل پاتے ہیں یا نہیں؟ میرا یہ ریویو ہے عورت مارچ پہ یا فیمنزم پہ کہ ہر ہیومن بینگ کو، اسپیشلی وومن کو، ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے پاکستان میں ہر طرح سے جینے کا ان کو حق ہونا چاہیے۔ آئی گیس کہ ہر ہیومن بینگ کو اس کا جو ہے حق ملنا چاہیے، اور پاکستان میں بالکل عورت مارچ ہونا چاہیے۔ سب کو اپنے حقوق کے بارے میں بولنے کا حق ہے۔ جو پاکستان کے اندر عورت مارچ ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس کا نا اصل مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستانیوں کی عادت ہے ہر چیز کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جو اصل چیز ہوتی ہے نا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایز کمپیئر ٹو یہاں سے باہر اگر ہم یورپ سائڈ پہ چلے جائیں تو ادھر عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے ہوتے۔ ابھی یہاں پہ اگر میں اپنی مثال دوں تو میں لوکل ٹریولنگ بھی کرتی ہوں، میں اے ٹی ایمز وغیرہ ہر چیز یوز کروں، اور جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی لڑکی آ رہی ہے تو لڑکے خود پیچھے ہو جاتے ہیں اور مطلب جگہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ لوکل بھی ہر چیز ٹریول کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو اس میں ایک لیوریج مل جاتا ہے لڑکیوں کو عورت ہونے کا۔ تو اس سے زیادہ حقوق کیا ہوگا عورتوں کا؟ اور جو ہر جگہ ناانصافی ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف عورتوں کی بات کریں تو ٹھیک ہے، اگر 55% عورتوں کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے نا تو 45% مردوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ وومن کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے میرے حساب سے، تو کیونکہ ہمارا مرد بھی اتنا مجبور ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ عورت مارچ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اویئرنیس کمپین ہے ویمن امپاورمنٹ اور ویمن ایکویلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ جس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر خاص طور پہ ان سوسائٹیز اور ان جگہوں سے جو جگہ ڈاؤن ٹروڈن ہیں، وہاں کی کچھ اگر ویمن ہیں جو سوسائٹی کے پریشر سے اور دیگر obstructions کی وجہ سے ایجوکیشن میں آگے نہیں آ سکتی، نہیں آ پا رہی حالانکہ وہ چاہتی ہیں، یا پھر انہیں ورک اپرچونیٹیز اتنی نہیں ملتی۔ اس عورت مارچ سے ان وومن کو خاص طور پہ ان کے اندر موٹیویشن آئے گی، ان کے اندر کانفیڈنس آئے گا کہ ہمارے لیے کوئی کھڑا ہو رہا ہے، ہمارے لیے یہ مارچ کی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر جذبہ آئے گا آگے نکلنے کا۔ یہ بینیفیشل ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ تب تک ہم لوگ آگے نہیں نکل سکتے جب تک ہماری سوسائٹی کے اندر وومن اور مین دونوں ایک ساتھ نہیں، شانہ بشانہ آگے نہیں بڑھتے۔ کوئی جواز نہیں بنتا اس مارچ کو روکنے کا، جو کہ صرف ہماری سوسائٹی کے مفاد کے لیے۔ وومن امپاورمنٹ کے نام پہ جو عورت مارچ کی جاتی ہے، یہ بیسیکلی وومن امپاورمنٹ نہیں ہے۔ جو خواتین عورت مارچ میں آتی ہیں وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جو حقوق کی کمی بیشی ہے وہ ایکچولی ڈومیسٹک وومن جو ہوتی ہیں، جو گھر میں رہتی ہیں، ان کو کہیں کام کرنے کی آزادی نہیں ہے، انہیں پڑھائی کی آزادی نہیں ہے۔ جو دیہاتی علاقے ہیں، جو بیکورڈ ایریاز ہیں، پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں، وہاں پہ اس طرح ہے کہ عورتوں کو پڑھنے کی آزادی نہیں ہے۔ مارچ اگر کی بھی جائے تو ان لوگوں کے لیے کی جائے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے۔ سال میں ایک دفعہ سڑک پر آ جانے سے، صبح سے لے کر شام تک بول لینے سے حقوق نہیں ملتے۔ اور ہمارا جو مذہب ہے، اسلام ہے، وہ عورت کے حقوق اس کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے سڑک پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں میرا جسم میری مرضی والے سلوگن کو کلیریفائی کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس سلوگن پہ عورت مارچ یا عورت مارچ کے سپورٹرز کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے۔ میرا جسم میری مرضی ایکچولی سلوگن تب آیا تھا جب عورتوں کو اس بات پہ وکٹمائز کیا گیا تھا، ایکیوز کیا گیا تھا کہ انہیں اپنے آپ کو ریپ سے بچانے کے لیے کپڑے کیجول کپڑے پہننے چاہیے، انہیں اپنے آپ کو ڈھکنا چاہیے۔ تو اس مقصد سے ایک سلوگن بنایا گیا تھا، میرا جسم میری مرضی، جس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ ریپ کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ریپسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ چاہے برقع پہنیں، چاہے شلوار قمیص پہنیں، چاہے پینٹ شرٹ پہنیں، ریپ ہوتا تب ہے جب ریپسٹ ریپ کرتا ہے، نہ ہی کہ جب عورت کوئی ایسے کپڑے پہنتی ہے۔ میرا جسم میری مرضی سلوگن کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ میرا جسم ہے تو میں جو چاہوں اس کے ساتھ کر سکتی ہوں۔ اس کو عورت مارچ کے ہی کچھ سیکشن نے ایک مولڈ کر دیا ہے کسی اور پرسپیکٹیو میں۔
ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں تو بڑی کمفرٹیبل ہوں خواتین کے حقوق کے لیے جو ہمیں اسلام دیتا ہے، اور اب یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس کو آفیشلی ریکگنائز کیا جاتا ہے، اور خواتین کے عالمی دن کو اسی طرح عزت و تکریم سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح کہیں بھی اور کیا جاتا ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی about this day being held, and I would want کہ ہر دن کو ہی عورتوں اور مردوں سبھی کا سمجھا جائے. فیمنزم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا نام صرف فیمنزم ہے، ایکچولی وہ اٹ ٹاکس اباؤٹ دی ایکوالٹی آف رائٹس آف بوتھ مین اینڈ ویمن. جو عورت مارچ ہوتا ہے ہمارے ملک میں یا خواتین اپنے رائٹس کے لیے نکلتی ہیں تو ان کے جو جینون رائٹس ہیں دے شوڈ بی ایڈریسڈ. جیسے بہت ساری خواتین ہیں اسی مارچ میں وہ ڈومیسٹک وائلنس اور بہت سارے اس طرح کے جینون ایشوز کے لیے جو ہے نا وہ باہر نکلی ہوتی ہیں. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا ہماری سوسائٹی میں ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ نہیں ہو رہی، تو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے. تو اسی طرح کے جو ان کے جینون کنسرنس ہیں ہمیں جو ہیں وہ ایڈریس ضرور کریں. اور اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وچ آر اگینسٹ دی سوشل آئیڈیالوجی آف پاکستان یا سوشل فیملی سسٹم آف پاکستان. تو ان کے لیے بھی ہمیں ایک ایسا ہمیں سسٹم کریٹ کرنا چاہیے کہ جس میں ہم وومن کو کنسول کریں، ان کو بتائیں کہ جو پراسپیرٹی آف مین ہے دیٹ از ناٹ اگینسٹ دی پراسپیرٹی آف وومن. تو ہمیں اس چیز کا اپنی خواتین کو ریئلائز کروانا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، نہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کام کرنا ہے کسی بھی معاملے میں. اور جو سپیریورٹی آف مین ہے اس کے اندر انسیکیورٹی آف وومن نہیں ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں اپنی خواتین میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ میرے خیال میں ہمیں کسی قسم کی عورت مارچ کی یا کسی قسم کی حقوق مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہمارے درمیان ایک سوشل ہارمونی کریٹ ہو جائے گی. یہ تو خیر کبھی ہوا نہیں کہ کوئی تحریک ہو یا کوئی نظریہ ہو اور اس کی مخالفت میں یا اس پر تنقید کرنے والے سامنے نہ آئے. بالکل اسی طرح عورت مارچ پر بھی تنقید کرنے والے بہت سارے ہیں. مذہبی گروہوں کی جانب سے ملک بھر کی عدالتوں میں اس کے خلاف متعدد مقدمات درج کیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اراکین اسمبلی نے ایوان کے فرش پر تحریک کی مذمت میں بہت ساری تقاریر کی ہیں. مارچ 2019 میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے MNA عامر لیاقت حسین نے عورت مارچ کے فنڈز کے ذرائع کی تحقیقات کا مطالبہ پیش کرتے ہوئے اس پر منفی اثرات ڈالنے کی کوشش کی. پھر سال 2020 میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے حامیوں سے عورت مارچ کو کسی بھی ضروری طریقے سے روکنے کی کوشش کی. حال ہی میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے 8 مارچ کو حجاب کے عالمی دن کے طور پر منانے کی اپیل کی. بہرحال عورت مارچ تو اس مارچ میں بھی ہوگا، لیکن کیا خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے سال میں ایک ہی دن کافی ہے؟